لیکن کوئی ایک آیت بھی آپ کی نظر میں منسوخ نہیں ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہوا۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ ہم سب قرآن مجید کا ایک مقام ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں بالعموم جو خرد افروز طبقے ہیں، وہ لوگ جو مذہب پر سوالات اٹھاتے ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں، ان کو یہ آیت کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی اور بہت ہی تردد کا باعث بنتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 106 ہے، ترجمہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ بیان فرمائیے گا۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک عام آدمی کے ذہن میں 3-4 بڑے بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کسی آیت کو، اپنی ہدایت کو منسوخ کر دیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اللہ کی اپنی ہدایت بھی اس قابل تھی کہ اس کو منسوخ ہو جانا چاہیے ہے، گویا وہ پہلے پوری طرح سے صحیح طریقے سے نہیں دی گئی اور اب اللہ اس کو منسوخ کر کے دوسری ہدایت دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی زمانی حالات بدل گئے جس کی وجہ سے اللہ نے کوئی چیز منسوخ کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کوئی مطلق سچ نہیں ہے، بلکہ اللہ بھی زمان و مکان کے تحت ہی اس کا علم محدود ہے، اور جیسے جیسے وہاں تغیر ہوتا ہے وہ بھی ہدایات تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب یہ کہا کہ اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی لے آتا ہوں، تو اسی جیسی کوئی لے کر آنی ہے، تو پھر منسوخ کرنے کا کیا فائدہ؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس آیت کو؟ بہت اشکالات پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ جاننی چاہیے کہ یہ آیت کس سیاق میں آئی ہے۔ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ جب آپ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور قرآن جیسی کتاب کا جو اپنی جگہ ایک ادب پارہ ہے، تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ لفظ کا مطلب کیا ہے، پھر یہ کہ جملے کی کیا تعلیف ہے، اور آخر میں یہ کہ سیاق و سباق کیا ہے، کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اس سورہ کے مخاطب اصلاً اہل کتاب ہیں۔ یہود سے اس سورہ کی تمہید کے بعد خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو تمہید کی آیات جیسے ہی پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں، تو اس کے بعد یا بنی اسرائیل سے یہ خطاب شروع ہوتا ہے۔ ان کے اعتراضات زیر بحث آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس کس پہلو سے ان کے جرائم کو واضح کرتا ہے، ان کی تاریخ میں کیا معاملات اس سے پہلے ہو چکے ہیں، اب ان سے کیا توقعات ہیں، اور انہیں ایمان کی دعوت اگر دی جا رہی ہے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ یہ سب باتیں زیر بحث ہیں۔ سورہ بقرہ کو جو شخص بھی پڑھے گا یہ واضح ہو جائے گا اس پر۔ اسی ذیل میں یہ اعتراض زیر بحث آ گیا ہے کہ اس سے پہلے اللہ کی شریعت تورات کی شریعت رہی ہے، یعنی قرآن سے پہلے تورات شریعت کی کتاب ہے۔ تورات کے معنی ہی قانون اور شریعت کے ہیں۔ یہ چاروں کتابیں اگر آپ ان پر نظر ڈالیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، تو ان میں تورات سراسر قانون تھی، یعنی پہلے مرحلے میں بنی اسرائیل کے لیے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ انذار کی کوئی کتاب اتاری جائے یا مذہبی حقائق کے بارے میں کوئی بحث ہو۔ وہ انبیاء کی اولاد تھے، ابراہیم علیہ السلام کا خانوادہ ہے، ان سب چیزوں سے پوری طرح واقف تھے۔ ان کے ہاں دین کی روایت، یعنی دین کے عقائد کیا ہیں، ان کی بنیادیں کیا ہیں، وہ کس حکمت پر قائم ہے، یہ سب چیزیں گویا گھر کی باتیں تھیں، تو ان کو تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جب ایک نظم میں آ گئے اور ان کی حکومت قائم ہونے کا مرحلہ آ گیا، کیونکہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قوم کی حیثیت سے ان کا انتخاب تو ابراہیم علیہ السلام کے دور ہی میں ہو گیا تھا، لیکن ان کی تشکیل پایہ تکمیل کو پہنچی جب موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مصر کو چھوڑیں اور فلسطین میں جا کر آباد ہوں، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر ان کو شریعت دی گئی، بتایا گیا کہ اب تم اللہ کے اس قانون کے پابند ہوگے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ انفرادی شریعت کی بھی بہت سی چیزیں تورات میں زیر بحث ہی نہیں ہیں، وہ زیادہ تر قومی حیثیت سے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے ان سے مطالبات ہیں ان کو بیان کرتی ہے۔ کیونکہ انفرادی شریعت مثلا نماز، مثال کے طور پر روزہ، اسی طرح سے جو تطہیر بدن کی بعض چیزیں ہیں
وہ تو ایک روایت کے طور پر پیغمبروں کی اولاد ہیں، ان میں رائج تھی، جس طرح کے عرب میں تھیں وہاں بھی دیکھیے کہ قرآن نے ان کو موضوع نہیں بنایا، تو تورات نے بھی ان کو موضوع نہیں بنایا، تو اللہ کی شریعت۔ دوسری کتاب ہم یہ جانتے ہیں کہ زبور ہے، تو زبور میں دعائیں ہیں، مناجاتیں ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک تعلق ہونا چاہیے، ایک قوم کو اب عروج ملا ہے، سلطنت ملی ہے، داؤد و سلیمان کا زمانہ آیا ہے، تو اللہ کی تمجید، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، دعا، مناجات، اس سے جو انسان کا ایک ربط، ایک تعلق پیدا ہوتا ہے پروردگار کے ساتھ، وہ اس کا نہایت ہی دل نواز بیان ہے اور نغموں کی صورت میں ہے۔ اور پھر انجیل، یعنی ایک لمبے عرصے کے نتیجے میں یہ اللہ کی حکمت سے محروم ہوئے، ان میں ایک خاص طرح کی قانون پسندی سی آ گئی، ظاہر پرستی میں مبتلا ہو گئے، تو دین کیا ہے، اس کے پس منظر میں کیا چیز ہوتی ہے، اس کی اصل حکمت کیا ہے، تو وہ ہم جب پڑھتے ہیں اس وقت بھی انجیل کو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کا ایک شاہکار ہے۔ خاص طور پر اگر سرمن آف دا ماؤنٹ کو آپ پڑھیں، پہاڑی کا باز، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ دنیا کی ادبیات کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور پیغمبروں کی دعوت اصل میں ہے کیا، اس کو نہایت خوبی کے ساتھ بیان بھی کرتا ہے۔ اور آخر میں پھر قرآن مجید ہے، تو تورات کی شریعت ہی پر سب عمل کر رہے تھے، یعنی تورات کا زمانہ نزول اگر 1500 قبل مسیح بھی مان لیا جائے، جو کم و بیش محققین کے نزدیک یہی ہے، تو 2000 سال سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اب آ گیا ہے، اسی شریعت پر عمل ہو رہا تھا۔ اب اس میں 2-3 چیزیں واقع ہو گئیں۔ ایک تو یہ چیز واقع ہو گئی کہ بنی اسرائیل کے لیے کچھ خصوصی احکام تھے، ان کی خصوصی حیثیت کے پیش نظر ان میں تبدیلی ناگزیر تھی، یعنی اب دنیا ایک دوسرے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ان احکام پر گفتگو کروں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو مسئلہ جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ پیدا ہی احکام سے متعلق ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ بات کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، یہ بات کہ وہ علیم و حکیم ہستی یہ صفات رکھتی ہے، یہ کہ ایک دن ہمیں اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، ہمیں اس نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس میں ہم سے یہ اور یہ تقاضے ہیں، یہ چیزیں تو کبھی تبدیل ہو نہیں سکتی۔ آدم علیہ السلام کا بھی اگر کوئی صحیفہ ملے گا تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہوگا، اس میں کسی تبدیلی کا سوال نہیں۔ لیکن جب آپ تطہیر اخلاق میں آتے ہیں تو اخلاق کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو بنیادی اخلاقیات ہے، وہ پوری انسانیت میں مشترک ہے، اس کا استقراء کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالمگیر صداقتیں ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے اس کو انسان کے اندر الہام کر دیا ہے، چنانچہ قرآن مجید نے ایک ہی آیت میں ان کو جمع کر کے بھی بتا دیا ہے کہ یہ تو گویا انسانیت کا اثاثہ ہے، یہ اخلاقیات۔ ان اخلاقیات کی بنیاد پر پھر سماجی تشکیلات وجود میں آتی ہیں، یعنی ایک اخلاقی تقاضا ہے، وہ تو معلوم ہو گیا، ماں باپ کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے، یہ ایک اخلاقی تقاضا ہے، یہ اس درجے میں رہے گا تو سارے انسانوں کے ہاں مشترک ہوگا اور ایک عالمگیر صداقت بن جائے گا۔ لیکن اب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے اوضاع کیا ہوں گے، صورتیں کیا ہوں گی، وہ ہر تہذیب میں الگ ہو جاتے ہیں، یعنی انسانوں کے مختلف حالات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم سماجی اخلاقیات بھی کہہ سکتے ہیں، یا بنیادی اخلاقیات کی سماجی تشکیلات بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں اور ہونے چاہیے، یعنی تہذیبوں کا تنوع، انسان کا ارتقاء، اس کے آگے بڑھنے میں یہ چیز معاون ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنا قانون دیتے ہیں، یعنی قانون بھی اصل میں یہ کرتا ہے جس کو آپ شریعت کہتے ہیں۔ دین کے 2 حصے قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں، ایک الحکمہ ہے، یعنی دین کا فلسفہ، اس کے عقائد، اس میں کیا چیزیں ماننے کی ہیں، اس کی اخلاقیات، وہ تو ابدی چیز ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی آنی ہے نہ تغیر ہونا ہے، لیکن ان کی بنیاد پر جو سماجی تشکیلات ہوں گی انہیں قانون کی صورت دی جاتی ہے، ہم بھی دیتے ہیں، یعنی ہمارے ہم یہی ہوتا ہے کہ یہ سماجی تشکیلات ہیں جو بعض تقاضے پیدا کرتی ہیں، اس سے سوسائٹی کا ایک عرف وجود میں آ جاتا ہے، ہم اپنی ریاست میں اس کی بنیاد پر قانون سازی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قانون سازی
خود اس کے دینی تقاضوں کو پیش نظر کر کے ہوتی ہے، اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ شریعت کا مطلب بھی قانون ہے، تورات کا مطلب بھی قانون ہے۔ تو یہ قانون ہے جو بنی اسرائیل کو جب دیا گیا تو اس میں کچھ احکام ان کی خصوصی حیثیت کے لحاظ سے تھے، جس طرح اب قرآن مجید میں کچھ احکام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے متعلق ہے، یعنی آپ کا گھر، آپ کی ازواج مطہرات، کچھ احکام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، وہ ہم سے متعلق نہیں ہے، اور قرآن مجید نے بعض موقعوں پر اس کو خالصۃ لک من دون المومنین ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ جیسے تہجد کی نماز ہے، لازم کی گئی آپ پر، اور بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو ختم کرنا ضروری تھا، یعنی جو احکام خاص انہی کے لیے ہیں۔ پھر یہ کہ تمدن کے بہت سے تقاضے بدل گئے تھے، مثلاً قبائلی تمدن میں عام طور پر لوگ بھیڑ بکریاں چراتے، غلہ بانی کرتے تھے، تو غلہ بانی میں جانوروں کی قربانی ایک بڑی عبادت تھی، اور دیکھیں کہ تورات میں یا پرانے صحیفوں میں اس کا بہت آپ کو ذکر ملے گا۔ اب دنیا تبدیل ہو رہی تھی، تو یہ میں نے دوسرا پہلو بیان کیا، یعنی کسی قوم کے ساتھ خاص احکام، پیغمبروں کے ساتھ خاص احکام، پیغمبر کے براہ راست مخاطبین کے ساتھ خاص احکام، یہ وہیں رہ جاتے ہیں، یہ آگے نہیں بڑھائے جا سکتے۔ تو پیغمبروں کا دور بھی ختم ہو رہا تھا، اور بنی اسرائیل بھی اپنے منصب سے اب معزول کیے جا رہے تھے، اور اسی طرح کی صورتحال بعض تمدنی تقاضوں سے پیدا ہو رہی تھی، چنانچہ یہ ضروری تھا کہ ان میں تبدیلی لائی جائے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز یہ کہ یہ جو کچھ تھا اس پر بھی صدیاں گزر چکی تھی، یعنی 500-700 سال تو حضرت مسیح کے زمانے پر بھی اب ہونے کو آ رہے تھے، اس میں بعض چیزیں لوگوں نے تبدیل کر دی تھی یا ان کو فراموش کر دیا تھا، جیسے کہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے ہاں فراموش ہو گئی ہیں کم و بیش۔ ایک قوم نے دین پر عمل کرنا ہے، اس میں بعض استحباب کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض نوافل کی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں جن کا عام لوگوں کو علم نہیں رہتا، تو یہ بھلا دیے گئے یا بھول گئے یہ چیزیں۔ تو قرآن مجید نے وہاں دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک نسخ اور ایک انساء، یعنی دونوں کام ہو چکے ہیں بعض موقعوں پر۔ ایک یہ کہ تورات کے بعض احکام یہ لوگ فراموش کر چکے ہیں، جو بات کہی گئی تھی وہ اب ان کے ذہن میں رہی نہیں، اس کو بھلا چکے ہیں۔ اس طرح کے موقعوں پر جو فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالات پیش آئے جو اللہ کے قانون کے مطابق انساء کا باعث بن گئے، تو یہ قانون کی نسبت ہے، اور بھی بہت سی جگہوں پر بیان ہوئی ہے۔ دوسری چیز میں نے عرض کیا کہ یہ ضرورت تھی اب کہ ایک تو ان احکام کو ختم کیا جائے جو بنی اسرائیل کے ساتھ خاص تھے، دوسرے جو تمدنی ضرورتوں کے ساتھ بعض معاملات ہو گئے تھے ان کی جگہ نئے احکام دیے جائیں، اور بنی اسماعیل سے متعلق اب جو نئی چیزیں بیان کرنی ہیں وہ بیان کی جائیں، یعنی بنی اسماعیل اسی حیثیت سے ان کی جگہ لے رہے تھے، لیکن بدلے ہوئے زمانے میں وہ پیغمبروں کی قیادت میں اس منصب پر فائز تھے، ان کو اب نبوت کے ختم ہونے کے بعد یہ ذمہ داری انجام دینی تھی۔ تو یہ اسباب تھے جن کی وجہ سے دونوں ضرورتیں تھیں، یعنی ایک یہ کہ کچھ احکام کو اب ختم کر دیا جائے، یعنی جو ان کے لیے خاص ہیں یا تمدن کی ضرورتوں کے ساتھ ختم ہونے چاہیے، اور اب وہ احکام دیے جائیں جو اس وقت بنی اسماعیل سے متعلق ہیں، اس پیغمبر سے متعلق ہیں جن کی اب بعثت ہوئی ہے، یا پھر یہ کہ مسلمانوں کو جو ذمہ داریاں انجام دینی ہیں اور جدید تمدنی تقاضوں کے تحت دینی ہیں ان کے لحاظ سے تبدیل کر دیے جائیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جو احکام فراموش کر دیے گئے ہیں ان کی جگہ احکام دیے جائیں۔ تو اصل میں یہاں دو باتیں کہی گئی ہیں، ایک یہ کہ ہم بعض احکام کو منسوخ کریں گے، اور بعض جو بلا دیے گئے ہیں ان کی جگہ ہم ان کی طرح کا حکم لے آئیں گے۔ تو ان کی طرح کا تعلق انساء سے ہے، اور ان کی جگہ کا تعلق یہ ان احکام سے ہے جن کی اب ضرورت نہیں رہی یا جو متعلق نہیں رہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے علم یا اس کے کسی فیصلے کا کیا تعلق؟ یہ سب کچھ تو ہر حال میں ہونا ہے، یعنی جب بھی یہ تبدیلیاں یا تغیرات آئیں گے ہونا ہے۔ بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی، پیغمبروں کا دور ختم ہو رہا تھا، پے در پے پیغمبر آتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب ختم نبوت ہو رہی ہے۔ بنی اسماعیل سے پہلے بنی اسرائیل گویا دنیا کی ہدایت کے منصب پر فائز تھے، وہ ہٹائے جا رہے تھے وہاں سے،
اور ایسے ہی میں نے عرض کیا کہ تمدنی لحاظ سے بھی اب دنیا تہذیبوں کے دور میں داخل ہو چکی تھی، نئی دنیا آنے والی تھی۔ یہ ذرا دیکھیے کہ ہم پچھلے 150-200 سال میں کیا کچھ کر چکے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا لحاظ کر کے نسخ بھی ضروری تھا، اور جو چیزیں فراموش کر دی گئی تھیں ان کی جگہ کچھ نئے احکام بھی ضروری تھے۔ تو ایک کو بیان کیا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کچھ کیا ہے یا ہم کریں گے تو وہ کیا ہوگا، یا ہم ان کی جگہ کوئی حکم لائیں گے جس کو تم نے فراموش کر دیا۔ ظاہر جگہ آنا چاہیے، اور اگر تبدیل کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے بہتر ہوگا۔ کس لحاظ سے بہتر ہوگا؟ وہ نئے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ وہ اب جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے لحاظ سے ہوگا۔ وہ اپنے لحاظ سے، اپنے زمانے کے لحاظ سے بہتر تھا، لیکن اب یہ اس کے مقابل میں آئے گا، تو یہ بہتر کا تقابل اس پہلو سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تورات کے احکام کے بارے میں یا یہود کے پاس جو شریعت تھی اس کے بارے میں فرمایا ہے، انہی کو خطاب کر کے کہا گیا ہے۔ اس کا قرآن مجید میں نسخ سے کوئی تعلق اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ بات ہے جو بیان کی گئی ہے، اور یہاں اور تقسیم کا ہے، یعنی انسا کے بارے میں کہا ہے کہ اس جیسا، اور نسخ کے بارے میں کہا ہے اس سے بہتر۔ تو بہتر کی میں نے وضاحت کر دی کہ وہ بہتر اللہ کے علم کے لحاظ سے نہیں ہے، وہ انسانوں کے لحاظ سے ہے۔ یعنی اب تمہارے لیے وہ بہتر نہیں ہے، جو بنی اسرائیل کے لیے یا ان کے تمدن کے لیے بہتر تھا وہ اب تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا، اس کے مقابل میں ایک بہتر چیز لائی جا رہی ہے۔ تو یہ مطلب ہے آیت کا۔ باقی کسی بھی کلام کو جب آپ سمجھتے ہیں تو جب تک آپ اس کے پس منظر کو سامنے رکھ کر، اس کے لب و لہجے کو سامنے رکھ کر اس میں بات کیا کہی گئی ہے نہیں سمجھیں گے تو آپ کسی بھی چیز کو استہزاء کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کی صرف داد دینی چاہیے، ورنہ آپ سنجیدگی سے بات سنیں تو وہ بات یہ ہے۔ بڑی خوبی کے ساتھ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک پہلو کو واضح کیا۔ چند اطلاقی توضیحی سوالات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، آپ نے بیان کیا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بھلا دیتے ہیں تو یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی ہے، اصل میں لوگوں نے ہی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ان کو فراموش کر دیا۔ تو چلیں اس فعل میں تو سمجھ میں آتا ہے نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، لیکن حقیقت لوگوں کی طرف مطلوب تھی۔ جو یہی لفظ پیچھے استعمال کیا ہے اسی طرح کا فعل ہے کہ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، وہاں تو لوگ منسوخ نہیں کرتے، اللہ ہی منسوخ کرتے ہیں۔ تو ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف دونوں نسبتیں ہو رہی ہیں، ایک نسبت کو اللہ خود اپنی طرف لے رہے ہیں اور دوسری بیان تو ہو رہی ہے لیکن ہے وہ بندوں کی طرف۔ بالکل درست کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ وہاں بندوں نے ایک غلطی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے وہاں پہ کہ اس وقت بندے نسیان میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اضلال کا فعل، گمراہ کرنے کا فعل استعمال ہوا ہے نا، وما یضل بہ الا الفاسقین، تو یہ بھی وہی نسبت ہے، اور جگہ جگہ یہ ترکیب آئی ہے۔ تو کسی کتاب میں کیا اسالیب اختیار کیے گئے ہیں، کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ اس پر بہت وضاحت کے ساتھ استاذ امام نے بھی لکھا ہے، اور میں نے بھی سنن الہیہ میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ قرآن میں کس طرح فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں۔ ننسخ میں تو چونکہ لوگوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہاں پر تو بات جو کہنی تھی وہ یہی ہے کہ حالات تبدیل ہو گئے، لوگ تبدیل ہو گئے، ذمہ داری تبدیل ہو گئی، اس لیے لازماً نسخ ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ نسخ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ نسخ تو ناگزیر ہے۔ اسی کو آگے سورہ مائدہ میں موضوع بنایا ہے کہ اس کی بنیاد پر شرائع میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے بعض اوقات فتنہ بن جاتی ہے چیز، جبکہ انہیں خیرات پر، نیکی پر، اس کے پس منظر میں کیا چیز کار فرما ہے اس پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ تو یہ سب تو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کا تعلق ابدی حقائق سے نہیں ہوتا، یعنی اخلاقیات اپنی بنیاد میں ابدی ہیں، ان کی سماجی تشکیلات میں بھی تبدیلیاں ہوں گی، اور ان کی بنیاد پر اگر کوئی قانون سازی کی جائے گی تو اس میں بھی تبدیلیاں ہوں گی، اور یہ ہونی چاہیے، ہر حال میں ہوتی رہی ہیں۔ اس وقت بھی ہماری شریعت میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ پوری شریعت کے بارے میں یہ اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہے، معنی کو سامنے رکھ کر ہمارے فقہا اب بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہی تو وہ چیز ہے کہ جو اس کو ایک عالمگیر صداقت بناتی ہے، عالمگیر دین بناتی ہے، بشرطے کہ آدمی اس زاویے سے اس کو سمجھے۔
ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، یہ جو پورا کا پورا آپ نے پس منظر بیان کیا کہ جی بنی اسرائیل تھے، ایک منتخب قوم تھے، تشکیل کا مرحلہ گزرا، شریعت دی گئی، اور اس کے بعد بنی اسماعیل کو جب یہ نئی امت کی تاسیس کی ذمہ داری دی تو حکم تبدیل ہوئے، عالمی حالات، تغیر، زمانہ، یہ سب تبدیل ہو رہا ہے، تو یہ سب آیت میں کہاں بیان ہوا؟ آیت میں تو سیدھی سیدھی ایک بات کی گئی ہے، بھئی ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم بھلا دیتے ہیں، اسی جگہ بہتر دے دیتے ہیں یا اس جیسا دے دیتے ہیں۔ تو اب ایک عام آدمی جو ہے وہ خود قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ حقیقت کیسے دریافت کرے گا؟ تو یہ بات تو اگر اتنی ہی جتنی آپ نے واضح کی ہے تو وہاں پر تو صرف ایک لائن میں لکھی ہوئی ہے۔ وہاں یہود مخاطب ہیں، مخاطبین پوری شریعت کی تاریخ سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہے انبیاء علیہ السلام کیا ہدایت لے کے آتے رہے ہیں۔ پوری سورہ بقرہ میں اسی طریقے سے چیزوں کا حوالہ دیا گیا ہے، تاریخی واقعات کے بارے میں بھی 2 جملے ارشاد فرمائے گئے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح جان لیں اس بات کو۔ تو جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو یہاں جو بات کہی گئی ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہود کو یہ جواب دیا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تورات کی شریعت میں تبدیلی کیوں کی گئی، یا اگر انسا ہوا تھا تو اس کی کیا نوعیت تھی؟ تو اس کے لیے باقی قرآن کو پڑھا جائے گا، صحیفوں کو دیکھا جائے گا۔ کسی اس درجے کی کتاب کو جو ایک پورے مدرسہ فکر کو عالمی سطح پر بیان کر رہی ہے، پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی اس کو جانا جائے گا۔ تو مائدہ میں آگے دیکھیں گے، نصاب میں دیکھیں گے، یہ چیزیں زیر بحث آئی ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے شریعت پر باقاعدہ تبصرہ کر کے مائدہ میں یہ اصول بیان کیے گئے ہیں، اور پھر اللہ کے پیغمبروں کی پوری شریعت اور تمام کتابوں کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ یہ تغیرات کیوں آتے ہیں۔ تو وہاں بحث ہوئی ہے اس پر۔ ٹھیک ہے، نقطہ واضح ہوا۔ آخری سوال اس موضوع سے متعلق، یہ جو آیت زیر بحث ہے، ہماری امت کا جو علم ہے وہ تو اس کو خود قرآن مجید ہی سے متعلق مانتا ہے، اور پھر بہت سارے ایسے احکامات بیان کرتا ہے کہ جن کے بارے میں خود عام پڑھنے والے پہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن نے ایک ہدایت دی اور پھر قرآن ہی نے اس کو منسوخ کر کے ایک دوسری ہدایت دے دی۔ روزوں کی مثال لے لیتے ہیں، ابتدا میں یہ تھا کہ آپ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دیں، لیکن اس کے بعد تھا کہ پھر آپ نے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ پورا ہی کرنا ہے۔ بیان کیجئے گا، اگر اس آیت سے وہ مراد نہیں ہے جو امت کا علم بیان کر رہا ہے، تو پھر خود قرآن کے اپنے اندر جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں، مثلا ایک جگہ وصیت کا بھی ہے کہ لازمی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد جب احکام آ گئے وراثت کے تو وہ ہٹا لی گئی، تو وہاں بھی تو ناسخ و منسوخ تو ہو ہی رہا ہے۔ ایک تو یہ امت کا علم جب کہا جاتا ہے تو ایک نظر ڈال کے دیکھ لینا چاہیے، ایسا نہیں، یہ دونوں نقطہ نظر موجود رہے ہیں اہل علم میں۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا نقطہ نظر سیاق و سباق کے مطابق ہے۔ تو ہمارے ہاں قرآن مجید کی تفسیر میں دونوں زاویہ نظر بھی رہے ہیں۔ آیت کو اٹھا لیا اور اٹھا کر علی الاطلاق اس کی شرح کر دی، اور آیت کو اس کے سیاق سباق نظم میں رکھ کر دیکھا۔ تو ایسا نہیں کہ میں نے کوئی تفرد اختیار کیا، یہاں پر اہل علم کی آراء یہ رہی ہیں، اور جلیل القدر اہل علم نے اس کو اسی پس منظر میں لیا بھی ہے۔ ان کی چیزیں دیکھنی چاہیے، ان کو پڑھنا بھی چاہیے، ان کے دلائل بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ کون سی کتاب ہے جس کے معاملے میں اس طرح کے اختلافات شارحین میں نہیں پیدا ہو جاتے؟ ایک یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک اس کے سیاق و سباق کا تعلق ہے، اس کا قرآن مجید سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ تورات کے احکام یا قرآن سے پہلے کی شریعت کے بارے میں اللہ کے فیصلے کو بیان کر رہی ہے، اور بہت معنی خیز ہے، یہ بتاتی ہے کہ اصل میں صورتحال کیا ہے کیا نہیں۔ قرآن مجید کا پھر ایک طالب علم کی طرح مطالعہ کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ مخاطبین ہیں قرآن کے، وہ مخاطبین جو ابھی ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ایک پرانی تہذیب، پرانی روایت کو چھوڑا ہے، تو دین کی ذمہ داریاں ان پر ڈالنی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی ایک گویا تحمل کو دیکھا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ جب کوئی شخص مثال کے طور پر ہندو سے مسلمان ہوا ہے، مسیحی سے مسلمان ہوا ہے، تو آپ اس کے تحمل کو کس طریقے سے تدریج کے ساتھ دین کی طرف متعلق کریں۔ ابھی دیکھیے، ہم لوگ بچپن سے قرآن یاد کیے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ یاد کیے، نماز یاد کیے ہوتے ہیں۔ کوئی مسلمان ہو جائے تو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اس کو؟ اب ایک آدمی آج آپ ہمارے پاس آتا ہے اور آپ کہتا ہے کہ جی میں ایمان لاتا ہوں، تو کیا کہیں گے اس کو سورہ فاتحہ کے الفاظ یاد کرانے میں بعض اوقات 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس دوران میں نماز نہیں پڑھے گا، بتائیں گے نا؟ تو اس لیے جس وقت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دین دیا ہے، یا دین یا شریعت دی ہے، یعنی جہاں تک توحید کا تعلق ہے، جہاں تک دین کے مبادی کا تعلق، زیر بحث ہی نہیں ہے، شریعت دی ہے تو اس کا لحاظ کیا ہے۔ تو وہاں بھی پوری بات بیان کیجئے، اس طریقے سے بات اٹھا کے بیان کی جائے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا ہے پوری بات؟ وہ بات یہ ہے
کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، پورے مہینے کے روزے ہیں۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی مشقت پیش آ گئی، بیماری ہے، تکلیف ہے، سفر ہے، روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ اگر روزہ چھوڑ دیتے ہو تو بعد کے دنوں میں وہ تعداد پوری کر لو، یہی بات کہی گئی ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ اگر اس کی استطاعت ہو کہ تعداد پوری کرنے کے بجائے تم فدیہ دے دو تو اللہ قبول کر لے گا، لیکن روزہ رکھو یہی بہتر ہے۔ یہ پوری بات ہے۔ اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کو پسند یہی ہے کہ تم روزہ ہی رکھو۔ اس میں کہا ہے تکملوا العدہ، اللہ چاہتا ہے کہ فدیے پر معاملہ نہ کیا جائے۔ اب یہ ساری بات اس وقت کے لوگوں کو ایک تدریج کے ساتھ عادی کرنے کی ہے۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ رمضان میں نہایت آسانی سے روزے رکھے جاتے ہیں، 2 4 5 روزے چھوٹ بھی جائیں تو بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے بعد میں روزہ رکھنا، تو لوگوں کو ایک رعایت دی گئی۔ وہی رعایت اب بوڑھوں کے لیے، ضعفاء کے لیے دین کی ہدایت کا باعث بن رہی ہے۔ اسی سے خود ہمیں یہ ہدایت حاصل ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرنا ہے۔ وہ لوگ جن کو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ اب تم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، سوال یہ ہے کہ وہ فدیہ ہی دیں گے اور کیا کریں گے۔ تو کوئی چیز بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نہایت خوبصورت ترتیب سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے لوگ آج بھی قرآن مجید کے قانون میراث پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ذرا جائیے اور دیکھیے عربوں کا کیا معاملہ تھا۔ تو پہلے ان سے کہا گیا کہ تمہارے ہاں جو معروف دستور ہے اس کی پابندی کرو اور اس طرح مال کے بارے میں غلط فیصلے نہ کرو۔ لوگ جب کچھ آمادہ ہو گئے، ان کے اندر شعور پیدا ہوا، انہوں نے سمجھا کہ اس طرح کے معاملات میں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں کن کن چیزوں کا اپنے اعزاء اور رشتہ داروں کے بارے میں پابند ہونا چاہیے، کیونکہ تم خود فیصلہ نہیں کر سکتے تھے تو میں نے وہ فیصلہ سنا دیا۔ تو نہایت عمدہ تدریج، اس میں انسانی نفسیات کا لحاظ، ایک دعوت کو کن مراحل سے گزرنا ہے، وہ سب چیزیں ہیں۔ تو یہ اب ایک آدمی کے حسن ذوق پر ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے اندر سے وہ کچھ تلاش کر لے جو لوگ تلاش کرتے ہیں۔ تو وہاں سے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی منسوخ نہیں ہے، اور جہاں پر لوگوں کو احکام میں ایک تبدیلی محسوس ہو رہی ہے تو وہ اصل میں گریجولی حکم دیا گیا ہے، پہنچانا وہی مطلوب تھا، ابتدا میں کم ہوا پھر آگے بڑھتا گیا، لیکن کوئی ایک آیت بھی آپ کی نظر میں منسوخ نہیں ہے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہوا، یعنی وہ حالات کے اور لوگوں کے لحاظ سے ایک تدریج کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے حکم تک لے گئے ہیں لوگوں کو، اور ایسا تورات میں بھی ہوا ہے۔ یہی کرنا چاہیے اور ہمیں بھی یہی سبق دیا گیا ہے کہ ایسا ہی کرو۔ ناسخ و منسوخ کی پوری بحث قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی بڑی مارکۃ الآراء آیت، غامدی صاحب کا نقطہ نظر آپ کے سامنے آیا۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔